کل ہم نے ذکر کیا تھا جب سوات میں یہ جو ہنگامہ ہوا ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا کے جی ہاں اس کو زندہ جلایا گیا، زندہ جلا دیا گیا، تو اس حوالے سے پھر انتہا پسندی پر گفتگو ہوئی تھی. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو بھی ان کی جان مال آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، اور انہیں بھی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عبادت کرنے کا اور معاملات چلانے کا اختیار اور حق حاصل ہے. بالکل اس حوالے سے قادیانی جو ہیں ان کا ذکر بھی آیا، کیونکہ ان پر جو مقدمے ہوتے ہیں جگہ جگہ قربانی کے جانور پر جھگڑا اور اس طرح کے دوسرے معاملات، نماز پڑھنے پہ جھگڑا، اذان دینے پہ جھگڑا، تو اس کا ذکر ہوا کہ اس پر جو ان کی جو یعنی مذہبی آزادی ہے اس کی حدود بھی طے ہونی چاہیے، اور غیر مسلم جو ہیں تمام غیر مسلموں کی طرح ان کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی چار دیواری میں یا اپنی عبادت گاہوں میں اپنے معاملات جو ہیں وہ ان سے عہدہ برا ہوں ان سے. ٹھیک. اب اس پہ جناب ہمارے کئی دوستوں نے بہت ہنگامہ کر دیا اور کہا کہ یہ تو قادیانیت جو ہے اس کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سے علماء نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے بہت دوست جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا، اور سینکڑوں ٹیلی فون کالیں آئی ہوں گی اور میسج بھی آئے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے جو تحریک لبیک ہے، اب سعد رضوی صاحب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ان کے جو نوجوان تھے وہ ان کی جو بدتمیزی تھی اور بد اخلاقی تھی وہ مجھے اس پہ بہت افسوس اور صدمہ ہوا. لیکن بہرحال دیکھیے قادیانیت جو ہے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں. قادیانی غیر مسلم ہیں اور ان کو ہمارا آئین غیر مسلم قرار دے چکا ہے. بالکل. اس پہ 1973 اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے، اور ہم لوگوں میں شامل ہیں جو اس تحریک میں شامل رہے، بڑے بڑے علماء کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ، اور جو مولانا الیاس چنیوٹی ہیں، مولانا منظور چنیوٹی کے صاحبزادے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کا مجھے خط آیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، لوگ پھیلا رہے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا اس میں تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑی نا. کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے یہ تو بات کہی تھی. دیکھیے قادیانیت کا معاملہ نہیں ہے یہ، وہ تو ایک ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، غیر مسلم پاکستانی شہری، وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، لیکن پاکستانی شہری کے طور پر جو حقوق ہیں غیر مسلموں کے ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو میں مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کا بھی اور دوسرے علماء کا بھی شکر گزار ہوں. صحیح. اور میں ان کے بالکل واضح اور دو ٹوک اعلان کر رہا ہوں، اور یہ خلط مبث نہ کیا جائے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ مذہبی معاملات ہیں، ان پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم ہر راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. بالکل. اور اس پہ کوئی دو سوالات پیدا نہیں ہوتے. ختم نبوت پہ اور مکمل ایمان ہے. ہماری عمر جو ہے اسی پہ گزری ہے، اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. بلکہ آپ تو دیکھیں، میں ہمارا آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال تھی اچھا. کہ وہ ہمارا رسالہ ہے قومی ڈائجسٹ پر، تو ہم نے اس کا قادیانی نمبر ایک شائع کیا اچھا. جو لاکھوں کی تعداد میں چھپا. اب جب اس کو ہمارے دوستوں نے کہا کہ چھاپے جس میں ان کے مذہب کے جو بنیادی عقائد تھے واضح کیے ان کی اپنی تحریروں سے، اچھا. تو میں نے جو ہمارے مارکیٹنگ کے انچارج تھے ان کو بھیجا کہ اس کے لیے کوئی اشتہارات اکٹھے کر لیں. اچھا. انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ لوگ اس پہ کوئی اشتہار دینے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رسالہ جو ہے وہ تو ایک ادبی رسالہ ہے، سیاسی رسالہ ہے، اس میں یہ کیوں آپ اس میں یہ کیوں لا رہے ہیں، اور وہ اشتہار نہیں ملیں گے، اچھا. یہ خسارے کا سودا ہوگا. تو میں نے کہا خسارے کا سودا ہوگا تو اب تو میں ضرور چھاپوں گا. اچھا. تو میں نے دیکھی جائے گی، اگر ختم نبوت کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر ہمیں خسارہ ہوتا ہے، ہمیں نفع نہیں چاہیے. ہم نے پرچہ چھاپا، اچھا.
400 پرچہ 400 صفحات 500 صفحات کا پرچہ ہے وہ جو لاکھوں کی تھا. سارا مہینہ ہمارا پریس اس کو چھاپتا رہا. واہ. اور نقصان میں. ہاں جی. اور اتنا اس کی اتنی پذیرائی ہوئی اور اس کے رسالے سے جو آمدن ہوئی, اس آمدن کے بعد میں اس پہ حج کرنے گیا. واہ. اس لیے جو ہمارے دوست ہیں وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں وہ بالکل خاطر جمع رکھیں. عقیدہ جو تحفظ ختم نبوت کا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور ہم لیکن پاکستانیوں کے جو حقوق ہیں انسانی ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے, نشاندہی کرتے رہیں گے. اور ہمارے علماء کرام کا فرض ہے اور ہماری سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ اس کی حدود متعین کر دے تاکہ یہ گلی گلی میں جھگڑے نہ ہوں اور گلی گلی میں فساد نہ ہو اور لوگ ایک امن و امان جو ہے اس کا مسئلہ پیدا نہ ہو. اب تو یہاں ایک خبر چھپتی ہے اس پہ آپ دیکھیے 10 15 20 ویزے باہر سے مل جاتے ہیں, کوئی جرمنی سے, کوئی برطانیہ سے, خود آفر کر دیتے کوئی امریکہ سے. تو یہ بھی دیکھیں علماء کرام جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیں اور مسائل سے نپٹیں, لوگوں کو سمجھائیں بھی, لوگوں کو سمجھائیں. کج فہمی اور کم عقلی جو ہے اس لیے تو بہرحال تو میں مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کا جو تحریک تحفظ ختم نبوت کے سالار ہیں ان کا شکر گزار ہوں. اور میں نے ان بالکل اور دوسرے علماء کا بھی شکر گزار ہوں. ڈاکٹر سعید صاحب نے مجھے وہاں سے فون کیا, سعودی عرب سے, اور متعدد علماء, ہمارے پسروری صاحب ہیں, شفیق پسروری صاحب رکن رہے اس کے اسلامی نظریاتی کونسل, اور دوسرے ضیاء الحق نقشبندی صاحب اور دوسرے لوگ, متعدد لوگ, کس کا میں نام لوں, انہوں نے میری توجہ مبذول کرائی ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ میرے جیسے شخص کے بارے میں یہ بات کہی جائے اور کہ کوئی خدا نہ خواستہ میرے عقیدے میں کوئی جھول واقع ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیں سر, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال